مقام؟ محمود غزنوی، محمود غزنوی جو بادشاہ تھا وہ میرے مخدوم اشرف کے خاندان کا غلام تھا. یعنی وہ یہ عاجزی والی غلامی نہیں جیسے آپ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، یہ والی غلامی نہیں. باضابطہ طور پر مخدوم صاحب کا خاندان چونکہ اوپر بھی بادشاہ رہا ہے نا، تو وہ لوگ محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ غلام تھے. مخدوم صاحب کے خاندان، غلام سے مراد وہ نہیں خریدے بیچے جاتے تھے اس طرح سے. اسی لیے مخدوم صاحب کبھی کبھی جب بہت خوش رہتے یعنی اپنی زبان میں موڈ میں رہتے تو فرمایا کرتے تھے لوگ محمود غزنوی کی بات کرتے وہ تو میرے خاندان کا آزاد کردہ غلام ہے. یہ مخدوم صاحب کا خیال، مخدوم صاحب کی بات. اب مخدوم صاحب کی طرف آئے. علم کا کیا عالم تھا، علوم کے کیا عالم، کیسے دریا بہائے. قرآن مقدس کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں جس نے کیا ہے وہ میرے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. ان سے پہلے فارسی زبان میں کوئی مترجم نہیں ملے گا آپ کو، تحقیق کر لیں. ایک بات یعنی مخدوم صاحب کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے. اس لیے میں آج علم کی بات لے کر کے بیٹھا ہوں کہ انٹرنیٹ پر کچھ اسلامی اسکالر اس طریقے سے بھوکتے ہیں ان صوفیہ کو آتا کیا ہے. صوفی کا مطلب قبر کے پاس بیٹھ کے چلم لگانے والا، لگا دم مٹے غم، اور خبیثوں نے تصوف کو یہی نام دے دیا. ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹیاں پہننے والا 15 بھی اگر پہن لے تو اس کو کم پڑتی ہے. ابھی کوئی پہن کے گھومے اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی دکان پہ جا کے چیک کرے تو اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کو شوق ہے نا طبیعت میں. تو بہرحال 10-20 انگوٹیوں کا نام تصوف، کالے پیلے ہرے کپڑوں کا نام تصوف، قبروں میں بیٹھ کر کے چلم پینے والوں کا نام تصوف. اور جس کو صوفی کہہ دیا گیا مطلب لمبی لمبی چھوڑنے والا، جس کو صوفی کہہ دیا مطلب اٹھ پٹانگ باتیں کرنے والا. یعنی اسی طریقے کا ایک بہت دنوں سے ایک تصور باندھا جا رہا ہے. صوفیہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دماغ کے اندر جب وہ یہ آتا ہے ارے یہ تہمات پرست لوگ ہوں گے، قبر پرست لوگ ہوں گے، چادر گھاگھر والے لوگ ہوں گے. میں کہتا ہوں تم نے اپنے دور کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر اگر تصوف کو پہچاننے کی کوشش کی ہے تو آپ بالکل اسی طرح غیر مسلموں کی طرح غلطی کر رہے ہیں. جو آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ رہے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہے، ویسے ہی آج کے جاہل صوفیہ کو دیکھ کر، جاہل پیروں کو دیکھ کر اگر آپ تصوف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہی غیر مسلموں کی طرح آپ غلطی کر رہے ہیں کہ مسلمان شراب پیتا ہے مطلب اسلام برا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے اس کا مطلب اسلام برا ہے. ارے آج کل کے مسلمان کو دیکھ کے اسلام نہ سمجھ، اس لیے کہ مسلمان شراب پیتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے، مسلمان زنا کرتا ہے اس میں اسلام کا کیا قصور ہے. تو جیسے مسلمان کے زنا کرنے سے، شراب پینے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہم اس مسلمان کو کیا جانے جو شراب پیتا ہے. ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو شراب پینے والوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے. ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں جو زنا کرنے والوں کو جو ہے سنسار کیا کرتے تھے. ہم تو ان مسلمانوں کو مانتے ہیں جو چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹا کرتے تھے. ہم تو ان مسلمانوں کو جانتے ہیں اللہ اکبر جن کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں اگر اسلام سمجھنا ہے تو 14ویں صدی کے مسلمان کو دیکھ کر نہ سمجھ. اگر اسلام سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ کر، فاروق اعظم کو دیکھ کر، عثمان غنی کو دیکھ کے، مولا علی کو دیکھ کے، صاحب کو دیکھ کر، سعید کو دیکھ کے، طلحہ کو دیکھ کے، ابو زبیر کو دیکھ کے، ابو طلحہ کو دیکھ کر، ابو ہریرہ کو دیکھ کر، بلال کو دیکھ کر، اویس کو دیکھ کر، عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش. کربلا والوں کو 72 کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کر. اگر آج کے ارے گہرے نتو خیرے کو دیکھ کے اسلام سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسلام سے بدزن ہو جائے گا. ویسے ہی کہتا ہوں میرے عزیز، جیسے اسلام آج کل والوں کو دیکھ کے سمجھے گا تو غلط فہمی کا شکار ہوگا، ویسے ہی تصوف آج کے جاہل صوفی کو جس کو کچھ تصوف کا تا نہیں پتا، جس کو تصوف کا جو کچھ نہیں بن سکتا وہ آج صوفی بنتا ہے. اتنا آسان ہے صوفی بننا، اتنا آسان ہے. چلم پیا، گڑبڑ کیا، گڑبڑ کیا، کالے کپڑے پہنا، سفید پہنا، ہرا پہنا اور بن گیا صوفی. اتنا آسان ہے. ٹھیک؟ ہاں، جو اصلی صوفی لوگ ہیں اس کی بات نہیں کر رہے. جیسے اصلی عالم کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، ویسے اصلی صوفی کبھی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتا. عالم کبھی اپنے آپ کو زبان سے وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا.
آپ کو بتاؤں عالم لوگ کیسی بات کرتے ہیں. باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابا جان رسول اللہ کے دور میں حضور کے بعد سب سے افضل آپ لوگ کس کو مانتے تھے؟ کہ ابو بکر صدیق کو، ان کے بعد عمر ابن خطاب کو، ان کے بعد آپ نے پھر کسی کا نام لیا. تو محمد بن حنفیہ سوچتے ہیں کہ اب یہ نام ہی لیتے رہیں گے، تو کہا پھر ان کے بعد آپ، ان کے بعد فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ عالم لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو صوفی ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں، دنیا اس کو کہے گی، وہ نہیں کہے گا. اور جو صوفی ہوگا اللہ اللہ، اگر بتا دوں نا تصوف کیا ہے اور صوفی کسے کہتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ. ایک بات بتاتا ہوں صرف، علماء وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں. توجہ، علماء وہ ہے جو قرآن، صوفی وہ ہے جو قرآن پیتا ہے. عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے. توجہ کرنا، عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، صوفی وہ ہے جو قرآن کی ترجمانی کرتا ہے. تم نے گھر جا کے سوچا ترجمہ کرنے اور ترجمانی کرنے میں فرق. مثال کے طور پہ ایسے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، یہ ترجمہ کر دیا عالم نے. اور علل ارض ہونا، وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. کس کے لیے کہا؟ وہ عباد الرحمن، جو صوفی اللہ والے، اللہ کے بندے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے. عالم نے کہا اکڑ کے مت چلنا، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اور صوفی نے چل کے بتا دیا کہ عاجزی سے چلتے کیسے ہیں. کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت پڑھو، یہ ترجمہ عالم نے کر دیا. لیکن صوفی بھوکے رہ کے، پیاسا رہ کے، روزہ رکھ کے، کم کھا کے، کم پی کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بتاتا ہے کہ ولا تسرف کا مطلب کیا ہے. یہ ترجمہ نہیں قرآن. اسی لیے آپ کو کوئی صوفی میری طرح موٹا نہیں ملے گا. صوفی ہمیشہ آپ کو پتلا ملے گا، اس لیے کہ جو نیند بھر سوئے گا، جو پیٹ بھر کھائے گا، اس نے پتلا کب ہونا ہے؟ پتلا تو ہونا اس نے ہے کہ جو قائم اللیل ہوگا صائم الدہر ہوگا. یہ صوفی. اگر آپ کو کوئی بندہ صوفی موٹا تازہ مل جائے تو آپ میری تقریر اس پہ چسپاں مت کیجیے گا کہ آپ صوفی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو، آپ کا وزن سے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں جو موٹے تازے بھی ہوتے ہیں دو چار لوگ، سب کی بات نہیں کرتا. تو بات صوفیہ پہ چلی، کہاں پہنچ گئی؟ تو مطلب بتا. یہ آپ سے کہتا ہوں یاد رکھنا، ایسے ہنسا مت کرو. کسی کو بھی دماغ میں لے کے تقریر کرنا یا تقریر سننا یہ غیبت ہے. ہم غیبت کرنے نہیں، یہ جنرل بات ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہہ دیا آپ نے ہمارے خلاف تقریر کی. میں نے کہا واللہ کبھی نہیں. تو کہا پھر؟ میں نے کہا میں تو شراب کے خلاف بول رہا تھا، اگر آپ پیتے ہیں تو آپ پر چلی گئی، میں کیا کر سکتا ہوں. یہی ہے نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کہا جب آپ تقریر کرتے ایسا لگتا میرے خلاف بولتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی آپ کی زندگی جانچی نہیں. فقیر آدمی ہوں میں، جو دل پہ گزرتی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے بول دیتا. آپ کسی پہ مت لیں. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، میرے ذہن میں کوئی شخصیت ٹارگٹ کے طور پہ نہیں رہتی. بس جنرل میں بات کرتا جاتا ہوں اور پھر تیر نشانے پہ لگتا جاتا ہے. پھر آپ جہاں تک پہنچتے ہیں آپ کا ذوق ہے. بلکہ آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی موٹا آدمی ولی بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو غلط فہمی ہے، موٹا انسان کبھی ولی نہیں الا ماشاءاللہ. دو چار چھ اگر کچھ نکل گئے الگ بات ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسالہ کشیریہ اٹھا کے دیکھیں، تفاسیر اٹھا کے دیکھیں. کوئی اگر ہو جائے تو چونکہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے، اگر چند ایک اس سے خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اب آپ دبلوں میں ڈھونڈیں گے تو ہر دبلا کوئی ولی تھوڑی ہوتا ہے، ہر دبلا ولی نہیں، لیکن اکثر اولیاء آپ کو ہلکے بدن والے میں. تو عرض یہ کر رہا تھا، میں اپنی بات مکمل کروں، کہ مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مقدس کا سب سے پہلے مترجم اگر
فارسی زبان میں، کیونکہ صوفیہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کرامت دکھا رہے ہیں، اور صوفیہ کچھ آتا نہیں۔ آپ کو اگر تصوف سمجھنا ہے تو ہمیں آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے تصوف نہ سمجھیں، بلکہ آپ مخدوم سنہ کو دیکھ کر، جنید بغدادی کو دیکھ کر، سری سکتی کو دیکھ کر، ابو بکر شبلی کو دیکھ کر، معروف کرخی کو دیکھ کر، امام علی رضا کو دیکھ کر، سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر، غریب نواز کو دیکھ کر، محبوب الہی کو دیکھ کر، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر، صابر کلیری کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کے تصوف سمجھو تو آپ کو تصوف سمجھ میں۔ ان میں کوئی بندہ، میں نے جتنے نام لیے نا، کوئی بندہ علوم مروجہ سے آری نہیں تھا۔ یہ پہلے علم کی تکمیل کرتے تھے، اس کے بعد تصوف میں قدم رکھتے تھے۔ آج انڈے سے نکل کر کے تصوف میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ بہت سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسا صوفی ہوں کہ میں جب وہ 1 تولہ جو ہے وہ عطر پی سکتا ہوں۔ کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، مرحوم ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی ہے؟ تو کہا کہ ہے آپ کے پاس عطر؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے نکالی بوتل اور اس نے پی لیا۔ تو وہ صوفی صاحب اور اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ ایک تو یہ کہ میری کرامت تو گئی، دوسرا عطر کی بوتل بھی اس کے پیٹ میں گئی۔ یہ حال ہے۔ عطر پینا بھی کوئی تصوف ہے؟ ارے دل کو عشق مصطفیٰ سے معطر کرنا، اس کا نام تصوف۔ جہاں بیٹھ جائے قلوب اذہان اور مشام جاں معطر کرنا، اس کا نام تصوف۔ کیا لوگوں نے لگا، قرآن کہتے ہیں کونوا ربانی جین، کونو ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ۔ اور کیا قید لگائی اللہ والا بننے کے لیے؟ نہ انگوٹھی، نہ چھلا، نہ چھٹی، نہ چلا، کچھ نہیں، نہ کپڑا ہرا، نہ کالا، نہ پیلا، کچھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اللہ والا۔ کونو ربانی جین، اللہ والے بن جاؤ۔ تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کتاب کی تعلیم دو اور کتاب کا درس دو، یعنی کتاب کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو عام کرو، اسی سے تم اللہ والے بنو گے۔ تعلمون الکتاب، اس کی تعلیم دو، بما کنتم تدرسون، اور اس کا درس دو، تعلیم دو، درس دو، اللہ والے بن جاؤ گے۔ آپ کو کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو کتاب اللہ کی بات نہ کرے۔ اسی لیے اللہ والے ہمیشہ اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں، اور جاہل لوگ اپنی اٹکل کی بات کرتے ہیں۔ تو اب اللہ والوں کو پہچاننا آسان ہوا کہ نہیں قرآن کی روشنی میں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ تو مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی کو مولوی اسی لیے کہتے ہیں، کونو ربانیین سے نکلا یہ مولوی۔ ربانیین کا مطلب ہوتا ہے، ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، اور مولوی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ والا۔ اور لوگ کہتے ہیں مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر بین نہیں ہے، جو واقعی اللہ والوں کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو مخدوم پاک کتاب کے کیسے عالم تھے، کتاب اللہ کے۔ فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کسی نے اگر کیا ہے تو وہ مخدوم سمنہ ہے۔ 10 منٹ کے ٹائم میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ ویسے تو اجتماع میں آنے کی ہمت نہیں تھی، ذکر مخدوم کیا آیا۔ ابتدا کے جملے غلط ثابت ہوں گے کہ یہ تو کرم ہے میرے مخدوم کا، اس سے بڑھ کر پورے قد سے کھڑا ہوں، یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پہلے ترجمہ کرنے والے مخدوم سمنہ فارسی زبان میں۔ دوسری بات، اردو زبان میں سب سے پہلے کتاب لکھنے والے مخدوم سمنہ۔ اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی ان کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سے۔ اٹھا کے آپ دیکھ، پہلا مصنف اردو زبان کا، اور صرف مخدوم پاک کی شان تھی۔ آپ ترکی گئے، آپ شام گئے، یمن گئے، مصر گئے، جہاں گئے، مخدوم صاحب کی خصوصیت تھی تقریر کرتے تھے تو اسی زبان میں کرتے تھے، اور کتاب بھی لکھتے تھے تو اسی زبان میں لکھتے، اور لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ آپ کا مزاج تھا پڑھا، اگر سفر میں مرشدی عبدالرزاق نورالعین ساتھ ہو تب تو پڑھاتے تھے، بہت پڑھاتے۔ علم بہت پسند تھا، بہت پیار تھا علم سے، علمی دوستی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ جس کو جو ملا علم سے، علم کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ جاہل کو جب عام لوگ اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے؟
اور صرف مخدوم پاک کے ماننے والوں، مخدوم سمنا کے ماننے والوں، ایک واقعہ سن لو جو مرشدی حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غور سے سن لو۔ صرف دینی علوم پر توجہ نہیں تھی، اس دور کے جو دنیاوی علوم تھے اس پر ہی بڑی محنت تھی۔ ایک مرتبہ چونکہ آپ نے اپنے بھانجے سیدی عبدالرزاق نور العین کو اپنا معنوی فرزند قرار دیا تھا، آپ نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تو جو آپ کے فرزند تھے معنوی بہن کے بیٹے، ان کا سلسلہ نسب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ کی بہن کے بیٹے، آپ کے بھانجے معنوی فرزند، تو چونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھانجا ہوگا، پہلا جانشین میرا بھانجا ہوگا۔ بہت پڑھاتے تھے، بہت پڑھایا، بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے مریدوں میں ایک مرزا صاحب تھے۔ مرزا صاحب ان پڑھ تھے، 12 سال تک سبزوار سے نکلے۔ اصل میں مرزا صاحب جو تھے وہ تیمور لنگ کے امیروں میں سے تھے، عمرہ میں سے تھے۔ مخدوم صاحب کو دیکھا تو شہدا ہو گئے، ساری نوکری وکری چھوڑ کر کے مخدوم صاحب کے ساتھ ہو، 12 سال تک ساتھ رہے۔ اب کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں نہیں پڑھا، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، دین نہیں پڑھا تھا چونکہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھے۔ 12 سال ساتھ رہے تو مخدوم پاک نے فرمایا، عبدالرزاق میرے بیٹے، 12 سال سے ایک آدمی اپنے ساتھ رہتا ہے اور ان پڑھ جاہل ہے وہ دین کے معاملے میں، ذرا توجہ تو ڈالو اس پر، اس پہ توجہ ڈالو۔ خود نے نہیں، سرکار عبدالرزاق نور العین سے فرمایا تم توجہ ڈالو تاکہ میں چیک تو کروں کہ تم پہنچے کہاں تک اور تم لوگوں کو پہنچا کہاں تک سکتے۔ سیدی عبدالرزاق مرشدی نے آنکھ بند کی اور دل کی توجہ جب مرزا پہ ڈالی تو ان کے چہرے سے مشائخ، ولایت اور کرامتوں کے آثار ظاہر ہوئے۔ مخدوم صاحب نے لوگوں سے کہا تم اس کو جانتے ہو یا ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا؟ کہا بالکل جانتے، 12 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ اس وقت توحید کے دریا میں گوتے لگا رہا ہے، آج اس سے تم علم کا جو مسئلہ پوچھو گے وہ سب تمہیں جواب دے دے۔ لوگوں نے جو جو سوال پوچھا سب جواب دیا، یعنی کتابوں سے بھی پڑھاتے تھے، نگاہوں سے بھی پڑھانے کا کام۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کتاب کو تھام لو۔ تو مخدوم صاحب بڑے علم کے عاشق تھے۔ آپ ایک سفر میں تھے، اس سفر کے اندر علامہ بدخشانی سے ملاقات ہوئی۔ اب مخدوم صاحب یہ جو لوگ تھے نا، آپ نے 30 سال سفر میں گزارے، مخدوم صاحب نے 30 سال سفر میں گزارے اور دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا۔ مخدوم صاحب نے اتنا سفر کیا کہ آپ ایسے جنگلوں میں بھی پہنچے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے انسان کے انگوٹھے کے برابر انسانوں کو درختوں میں لٹکا دیکھا، میں ایسے مقام پر بھی پہنچا۔ مخدوم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات کے علاوہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس چند واقعات اور اسی پر بس ہے۔ لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف کہ ان کی تحقیقات، ان کا معاملہ، ان کے مقام، ان کے مراتب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیری اور فرحات کی قبر تک بھی آپ تشریف لے، یہ بھی شیری فرحات کا واقعہ بھی آپ نے بیان کیا۔ بڑے عجائب و غرائب آپ نے دیکھے، بڑے لطائف آپ نے دیکھے۔ تو مخدوم صاحب جب لوگوں سے ملتے، جہاں بھی جاتے وہاں کے علماء سے ملتے، مشائخ سے ملتے، جن سے سیکھنا ہوتا سیکھتے، جن کو سکھانا ہوتا سکھا۔ جیسے علامہ یافعی سے ملے، امام یافعی، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگوں میں، غوث پاک کے خلفاء میں یہ آتے، امام یافعی بڑے مضبوط قادری بزرگ اور بہت شاندار ہستی ہے۔ تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی سند لی، شیخ نجم الدین کبرا کے شہزادے سے ملے، ان سے علم حدیث کی سند لی، پھر دوسروں کو سند حدیث دی۔ یعنی جہاں دیکھتے کہ آدمی کوالٹی ہے، سیکھنے میں کبھی شرم نہیں،
حالانکہ 14 سال کی علم میں 14 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم کے عالم ہو گئے تھے. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرأت سبا کے ساتھ حفظ قرآن فرمایا, اور صرف خود حفظ قرآن نہیں کیا, 1000 لوگوں کو حافظ قرآن بنایا 1 سال کے اندر, اور یہ قرأت سبا پر 7 قرأتوں پر حافظ قرآن بنایا. یہ لوگوں کو حفظ پر پڑھتے پڑھتے کم سے کم 3 سال لگتے ہیں, اپنے 7 قرأت پر 1000 الفاظ بنائے 1 سال کے اندر. بڑی ہستی, بڑی شان میرے مخدوم کی. اللہ توفیق دے تو چوکھٹ پہ حاضری دو. میرے مخدوم فرماتے ہیں جو عقیدت کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے. بدبختیوں کا خاتمہ چاہتے ہو, مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ ادب سے جاؤ. ہمارے لیے تو ان بزرگوں کی آستان. تو جب علماء سے ملتے, مشائخ سے, جس سے سیکھنا سیکھتے, جس سے سکھانا, بڑے ہاتھ سے بھی وہ ملنے ملانے, ظاہر سی بات ہے 2 برتن ملیں گے تو کبھی کبھی ٹکرا بھی جائیں, اور جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کی اوقات یاد دلاتی ہے. مخدوم تھے, ایک مرتبہ روم پہنچے. جب روم پہنچے تو عارف رومی کی خانقاہ میں قیام تھا. جلال الدین ہمارے مرشد سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ. ہم لوگ کوئی متعصب قادری نہیں ہے, لیکن قادریوں کے یہاں کیا ہستیاں ہیں. ابن عربی قادری ہے, جلال الدین رومی قادری ہے, امام یافعی قادری ہے. ویسے تو آپ دیکھیں تو امت کی 90% آبادی کی صوفیہ قادری, جو اور سلسلوں کے مرید ہیں لیکن وہ بھی سلسلے قادریہ کے فیض یافتہ. حضرت محبوب الہی حج پہ گئے تو سلسلے قادریہ میں آپ نے خلافت لی, آپ خود بھی قادری. سرکار صابر کلیر تو قادری النسب ہے. اللہ نے قادریت کو بڑا, میرے امام کہتے ہیں ہائے ہائے, فرماتے ہیں مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, تو کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بڑی شان ہے میرے مرشد غوث اعظم, جو ان سے جڑا اللہ نے بڑا انعام فرمایا. تو عارف رومی جلال الدین رومی کی خانقاہ میں قیام کیا. عارف رومی کے بیٹے سجادہ نشین تھے, بڑی عزت کے ساتھ اتارا, کیونکہ قدر والوں کی قدر اہل قدر جانتے, فضل والوں کی قدر اہل فضل جانتے, بڑی عزت سے اتارا. اور دوسرے دن دعوت رکھی خانقاہ میں شایان شان. شیخ الاسلام جو روم کے شیخ الاسلام تھے ان کو بھی مدعو کیا کہ ایک صحیح النسب سید بہت بڑا عالم آیا ہے, روم کی سرزمین پہ عارف رومی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہے, اس لیے سب علماء مشائخ کو دعوت ہے. شیخ الاسلام صاحب آپ کو بھی. شیخ الاسلام گھر سے نکلے تو زوم تھا علم کا, کچھ لوگوں کو چوہے کودتے رہتے اظہار علوم کے لیے, اتنا بڑا عالم آیا, میں نے بھی کچھ اس سے بات کر لی, اور ایسی بات کروں گا پورے بھرے مجمع میں سوال کروں گا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. وہ اشرف بڑا عالم آیا, اتنا بڑا عالم آیا. اب مخدوم صاحب مخدوم صاحب نے کیا کیا, خانقاہ سے دیر سے نکلے, دعوت سب آ کے بیٹھ گئے, آخری میں آئے تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے سب لوگوں نے نارمل دیکھا مخدوم صاحب, لیکن شیخ الاسلام نے دیکھا کہ مخدوم صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں. سجادہ صاحب کہہ رہے حضور تشریف لائیں, کا رکو بھی. مخدوم میں سے ایک مخدوم نکلے, پھر اس میں سے اور نکلے, اس میں سے اور نکلے, اس میں سے اور نکلے, اور نکلے, کہیں ایک دکھے. تو شیخ الاسلام تو ظاہر سی بات ہے حالت کیا ہوئی ہوگی, سارا علم کا گھمنڈ اور غرور چکنا چور ہو گیا. مخدوم صاحب سے انہوں نے کہا حضور تشریف لائیں, کہیں ان میں سے کس سے پوچھو گے, پوچھ لو جتنا پوچھنا ہے. سوال پوچھنے آئے تھے نا, جواب نہیں دے پاؤں گا, لو پوچھ لو, کس سے پوچھتے ہو, کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھ لو. قدم پکڑ لیے, گر گئے, معافی مانگی, اب نہیں کریں گے. دوسرے دن صبح بغیر ٹوپی بغیر امامے کے دوڑتے بھاگتے آئے, قدم پکڑے, سرکار اب تو بچا لو, معاف کر دو. ہوا کیا؟ تو کہا کہ گھر پہ سو رہا تھا چھت پہ, 4-5 لوگ آئے تلوار لے کے, کہا تو نے اشرف کی بے حرمتی کی, تو سوال پوچھنے کیا تھا, نیچا دکھانے کے لیے, تجھے مار ڈالیں, قتل کر دیں گے. تو کہا ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہے, کہا میں نے معافی مانگ لی ہے, میں نے سفارش کر دی, بھائی اس کو چھوڑ دو, یہ بچہ ہے, چھوڑ دو اس کو. سب نے چھڑا لیا. تو کہا جب وہ چلے گئے, وہ نورانی چہرے والے بزرگ چلے گئے, پھر میں حضرت معاف کر دو, یہ مسئلہ ختم کر دو, میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے مسکرا کے کہا وہ نورانی چہرے والا بزرگ کون تھا تجھے پتا ہے؟ نہیں حضور نہیں پہچانتا. کہا وہ تیرا دادا تھا, بڑا نیک ہے, اسی کی سفارش میں نے تجھے معاف کر دیا, جا. آئندہ اللہ والوں کو چھیڑنا نہیں ایسے,
جائیے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی نصیحت بھرا بیان سماعت کیا۔ دور حاضرہ میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ 10 انگوٹھی پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں۔ نماز وہ جاہل ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا ہے، سلپا پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، سارے نشے کرتا ہے، بڑے بڑے بال رکھتا ہے، نماز کے قریب نہیں ہے، کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی کو پیر مان بیٹھے ہیں اور انہیں بہت بڑا بابا سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ بابا نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کی بوا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ بڑے بڑے جاہل اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، اور جب ان کو صوفی کہہ دیا جائے تو وہ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ جو جتنی بڑی پھینکنے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہے۔ ناظرین اکرام، آدمی کی زندگی کے آپ اس معیار کو دیکھیے کہ اس کا کوئی قدم شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا شریعت کا پابند ہوگا، ایسے مانو کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح کے اور بیانات اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔